بالآخر انصاف ہو گیا، انصاف کی جیت ہوئی۔ وہ شخص جسے انصاف دینا کا جس کی ذمہ داری ہے اس کو بھی بالآخر انصاف مل گیا۔ معاملہ کیا ہے آگے چل کر بات کریں گے۔ سپریم کورٹ نے آئینی عدالتوں کا دائرہ اختیار طے کر دیا ہے، یعنی کہ یہ قرار دے دیا ہے کہ کوئی بھی آئینی عدالت آئینی قوانین یا آئینی مقدمات سے متعلق کسی بھی مقدمے کے حقائق کا جائزہ لینے کا اختیار نہیں رکھتی۔ یہ کیا ہوا ہے سپریم کورٹ میں، یہ کیا معاملہ تھا، یہ بھی آج آپ کو بتائیں گے۔ اور قانون حرکت میں آ گیا، قانون کیوں حرکت میں آیا، کس کے خلاف حرکت میں آیا، ذرا آگے چل کر بات کرتے ہیں۔ ناظرین، میں ہوں اعجاز احمد اور آپ نیا دور پر دیکھ رہے ہیں آج کا عدالتی راؤنڈ اپ۔ سیٹرڈے ہے لیکن یہ اہم مقدمات کا فیصلہ ہوا، 2 اہم مقدمات کا فیصلہ سپریم کورٹ میں ہوا۔ تیسرا معاملہ کیا ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے چونکہ وہ بھی آئین اور قانون کا معاملہ ہے۔ پہلے بات کر لیتے ہیں سپریم کورٹ کا وہ فیصلہ جو آئلی قوانین یا آئلی مقدمات کے حوالے سے۔ آئلی مقدمات یعنی گھریلو تنازعات، میاں بیوی کا جھگڑا، طلاق کے معاملات، جائیداد کے معاملات جو فیملی کورٹ میں جایا کرتے ہیں۔ ناظرین، اس حوالے سے ایک 2014 کا ایک مقدمہ تھا۔ اسما بخاری صاحبہ نامی ایک خاتون تھیں، ان کی حماد حسن صاحب سے شادی ہوئی تھی۔ شادی کے بعد کچھ تنازعہ ہوا۔ اسما بخاری نے کوہاٹ کی جو فیملی کورٹ تھی اس میں مقدمہ اس میں ایک اپنی اپیل دائر کی، مقدمہ دائر کیا یعنی، اور ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ عدالت نے جہیز اور کی ریکوری کا جو وہ لے کر آئی تھی اور ان کے جو زیورات وغیرہ تھے، بلانگنگس تھی، ان کی ریکوری کے احکامات بھی دیے۔ ساتھ ساتھ ایک بچہ چونکہ پیدا ہو چکا تھا، اس بچے کے اخراجات اور خاتون کا نان و نفقہ جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں، انگریزی میں اسے الاؤنس کہا جاتا ہے، وہ مقرر کیا۔ اس فیصلے کے خلاف جو متاثرہ شوہر تھے وہ ڈسٹرکٹ جج کی عدالت میں گئے جو اپیلیٹ فورم ہے۔ انہوں نے لوئر عدالت یعنی فیملی کورٹ کا فیصلہ برقرار رکھا۔ اس فیصلے کے خلاف وہ پشاور ہائی کورٹ گئے۔ پشاور ہائی کورٹ نے 2014 میں ہی یہ فیصلہ دیا اور انہوں نے پشاور ہائی کورٹ نے یہ قرار دیا کہ جو کیس کے بنیادی حقائق ہیں جو فیملی کورٹ میں پیش کیے گئے تھے ان کا درست تعین نہیں کیا گیا، تو عدالت کو یہ ہدایت دینے کے بجائے خود کچھ فیصلہ کر دیا۔ وہ معاملہ اسما بخاری صاحبہ وہ معاملہ سپریم کورٹ میں لے کر آئیں۔ آج اس مقدمے کا فیصلہ سنا دیا گیا ہے کچھ 4 سے 5 سال کے بعد۔ ماضی کے کئی مقدمات کا حوالہ دیا ہے اور جسٹس عائشہ ملک نے بہت ہی بنیادی نوعیت کا یہ معاملہ ہے، پاکستانیوں کے عام پاکستانیوں سے، لاکھوں پاکستانیوں سے جڑا یہ معاملہ ہے۔ جسٹس عائشہ ملک نے اپنے فیصلے میں یہ قرار دیا ہے اور یہ 6 صفحات کا فیصلہ ہے۔ انہوں نے قرار دیا ہے کہ آئینی عدالتیں فیملی کیسز کے حقائق کا جائزہ نہیں لے سکتی۔ اپیل کا حق دینے یا نہ دینے کا اختیار صرف پارلیمنٹ کو حاصل ہے، یعنی کہ پارلیمنٹ کی بالادستی تسلیم کرنی ہے۔ وہ اس سپریم کورٹ نے جو کئی اور معاملات میں ایسا نہیں کرتی۔ دوسری اپیل کے حق کے حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ دوسری اپیل کا حق دستیاب نہ ہو تو متعلقہ فورم کا فیصلہ حتمی تصور ہوگا۔ یہ بھی قرار دیا کہ ہائی کورٹ کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ سائلین کو دوسری اپیل کا حق دے۔ فیملی کیسز میں حقائق کا جائزہ لینے کے لیے ہائی کورٹ کو دوسری اپیل کا حق دینے کا مقصد قانونی تنازعات کو اپیل کا حق نہ دینے کا مقصد قانونی تنازعات کو جلد حل کرنا ہے، یہ بھی کہا ہے فیصلے میں۔ اگر ہائی کورٹ اس قسم کے فیملی کیسز میں حقائق کا جائزہ لینا شروع کر دیں تو جسٹس عائشہ صاحبہ کے بقول مقدمات کا ایک سیلاب آئے گا، اور یہ بات بڑی حد تک درست ہے۔ پھر جسٹس عائشہ ملک نے یہ بھی قرار دیا ہے کہ عدالتوں کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ غیر ضروری طور پر قانونی عمل کا غلط استعمال کریں۔ اپنے فیصلے میں انہوں نے آرٹیکل 185(3) کے تحت یہ فیصلہ دیا ہے، لیکن انہوں نے آرٹیکل 199 کا بھی حوالہ دیا ہے جو مقدمات کی جلد سماعت کے ساتھ ساتھ قانون اور جو دیگر معاملات ہیں ان کا بھی احاطہ کرتا ہے، جو دیگر متعلقہ معاملات ہیں کہ کس طرح سے پروسیس ہوگا، کس کا کیا اختیار ہوگا، اس کا حوالہ دیا، متعدد کیسوں کا حوالہ دیا۔ پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹرائل کورٹس اور اپیلیٹ کورٹس کو حقائق کا جائزہ لینے کا اختیار دینے کا مقصد غیر ضروری مقدمہ بازی کی روک تھام ہے۔
باقی میں تفصیل آپ کو بتا چکا ہوں۔ ناظرین، اس فیصلے کی بڑی دور رس اس کے نتائج ہیں، کیونکہ ہمارے یہاں لٹیگیشن ایک روایت بھی ہے، ایک لوگوں کا شوق بھی ہے، اور پھر لوگ آخر تک، آخری فتح تک اپنی شکست تسلیم نہیں کرتے۔ تو اس فیصلے سے، اس کے امپلیمنٹیشن سے، ہائی کورٹس کی سطح پر امپلیمنٹیشن سے بہت سارے مسائل وہیں حل ہو جائیں گے، وہیں ختم ہو جائیں گے۔ اب آتے ہیں ناظرین دوسرے اہم معاملے کی جانب، جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قانون کا بالآخر اطلاق ہو گیا اور اس شخص کو انصاف مل گیا، اس کی اہلیہ کو بھی انصاف مل گیا، جو کئی سالوں سے، ایک دہائی سے زیادہ عرصے سے انصاف فراہم کر رہا ہے۔ بات ہو رہی ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی۔ آپ کو یاد ہے وہ ایک جرنلسٹ کی درخواست پر عمران خان صاحب کے دور حکومت میں جو شہزاد اکبر صاحب ہیں، اس وقت وہ مشیر داخلہ ہوا کرتے تھے، انہوں نے ایک ایسیڈ ریکوری یونٹ بھی بنا دیا تھا، اور پھر ان کی اہلیہ سے بھی اور ان کو بھی خطوط لکھے گئے تھے کہ جی وہ اپنے ایسٹس ڈکلیئر کریں۔ اور پھر یہ معاملہ چلا گیا تھا سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں، اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں یہ حل ہوا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جیت ہوئی تھی وہاں سے، کیونکہ سپریم کورٹ نے ایسڈ ریکوری یونٹ ختم کر دیا تھا اور حکومتی اقدامات کو غیر آئینی، غیر قانونی قرار دے کر ریفرنس ہی ختم کر دیا تھا، اور صدر مملکت کو بھی سرزنش کی تھی اور پرائم منسٹر اور کیبنٹ کی بھی سرزنش کی تھی۔ حکومت نے اس کے خلاف اپیل فائل کی تھی۔ عمران حکومت جانے کے بعد موجودہ حکومت آئی، انہوں نے کیوریٹو جو ریفرنس تھا اس کو واپس لینے کی درخواست کی تھی، اور اس کو بھی کافی ماہ ہو چکے ہیں۔ آج اس کا فیصلہ دے دیا گیا، کیونکہ تقریباً 2 ماہ پہلے چیمبر میں اس کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چیمبر میں ہی سماعت ہوئی تھی، جسٹس عمر عطا بندیال جو چیف جسٹس ہیں ان کے پاس اٹارنی جنرل پیش ہوئے تھے۔ آج اس کا فیصلہ سنایا گیا، اور آج جسٹس یعنی انصاف نہیں ملا، لیکن یہ ان کے خلاف جو مقدمہ تھا وہ فوراً ختم ہو گیا۔ باتیں بہت ہو رہی ہیں، لیکن بہرحال یہ ایک اہم معاملہ تھا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو بالآخر کسی بھی صورت میں مقدمہ واپس لینے کی صورت میں ہی انصاف مل گیا، ذہنی تناؤ سے آزاد ہو گئے، اور وہ ان کے راستے میں جو آخری ایک، یوں سمجھیے کہ قانونی تو نہیں تھی لیکن ایک اخلاقی رکاوٹ ہو سکتی تھی، اس سے بھی آج ان کی جان چھوٹ گئی۔ اب دیکھتے ہیں وہ چیف جسٹس بن جائیں گے، اور اس کے بعد پھر جو معاملات ہوں گے اس وقت ان کے اوپر کیا تنقید ہوتی ہے، اس حوالے سے بھی ظاہر سی بات ہے مخالفین تنقید کریں گے۔ کوئی بات نہیں، یہ مستقبل کا معاملہ ہے، مستقبل میں دیکھیں گے۔ ناظرین، اب آخری معاملہ جو میں نے آپ کو شروع میں عرض کیا تھا کہ قانون حرکت میں آ گیا۔ اے این پی کا جلسہ تھا، شاہد خٹک صاحب وزیر ٹرانسپورٹ ہے خیبر پختونخوا کے، انہوں نے اے این پی کے جلسے میں شرکت کی۔ الیکشن کمیشن اس کا نوٹس دیا تھا۔ آج سیکریٹری الیکشن کمیشن نے خط لکھ دیا ہے سی ایم کے پی کو، وزیر اعلیٰ کا خیبر پختونخوا کو خط میں الیکشن کمیشن نے ہدایت کی ہے کہ شاہد خٹک کے خلاف فوری کارروائی کی جائے اور انہیں برطرف کر دیا جائے۔ الیکشن کمیشن نے یہ قرار دیا ہے کہ نگران حکومت کا کام صاف شفاف الیکشن کرانا اور اس میں مدد دینا ہے، امن و امان برقرار رکھنا ہے، روزمرہ امور چلانا ہے، لیکن نگران حکومت، ان کا یہ کہنا ہے کہ آئین کے تحت کسی بھی انتخابی جلسے کا حصہ نہیں بن سکتی، ان کی فیملی یا ان کے رشتہ دار وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے۔ ویسے تو یہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے کہ کسی بھی جج کے یا کسی بھی نگران وزیر کے یا کسی اور جو حکومتی عہدیدار ہیں ان کے عزیزوں کو الیکشن لڑنے سے روک دیا جائے، لیکن چونکہ یہ آئین میں موجود ہے تو بہرحال اس کو ماننا پڑے گا۔ اس پر انہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے اور آج یہ قرار دے دیا ہے۔ اب اس کے اوپر یہ کیا ہوتا ہے، یہ سی ایم کے پی اگلے 24 گھنٹے میں بات سامنے آئے گی، لیکن یہ قانون حرکت میں آ گیا۔ لیکن افسوس یہ ہے ناظرین کہ جب حکمران اس کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں، جو اقتدار میں موجود ہوتے ہیں الیکشن جیت کر، ان کو الیکشن کمیشن نوٹس دیتا رہتا ہے، انہیں ڈی سیٹ کرنے یا حکومت سے برطرف کرنے کی سفارش کبھی نہیں آئی۔ الیکشن کمیشن کو بھی یہ سوچنا چاہیے، اور آئین بنانے والوں کو، قانون بنانے والوں کو اور اس میں ترمیم کرنے والوں کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ اس معاملے کو کیسے حل کریں۔ میری اطلاع یہ ہے کہ موجود جو پی ڈی ایم اور اس کے اتحادیوں کی حکومت ہے، اگر یہ دوبارہ برسر اقتدار آ گئی اور آئینی ترمیم کرنے کی پوزیشن میں آ گئی تو وہ اس شک کو ترمیم ضرور کریں گے، کیونکہ جس کے تحت نگران حکومت غیر جانبدار ہیں، غیر سیاسی ہوتی ہیں، اور وہ الیکشن میں ان کے عزیز حصہ نہیں لے سکتے، اس کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ میری اطلاع ہے، اب دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ناظرین، اجازت دیجیے، اب تک کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔